موجود، بلکہ لوگوں نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دی ہیں کہ جی یہ ہمارے پردادے کو لکھا تھا، یہ دیکھیں جی خط ہے۔ عمران صاحب آپ خود اس چیز کے گواہ ہیں اور میڈیا بھی یہاں اس چیز کا گواہ ہے کہ شہباز صاحب یا میاں نواز صاحب جب بھی آتے ہیں ایک میٹنگ ہمیشہ ہم کال کرتے ہیں جس میں 60 بندے ہوں یا 200 بندے ہوں، اور وہ تمام میڈیا کے لوگوں سے، پارٹی کے لوگوں سے اور تمام جو ان کے سمپتھائزر ہیں سب لوگوں سے ملتے ہیں، سوال جواب بھی ہوتے ہیں، معاملات بھی ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر طریقہ کار ہے، اسے مزید بھی بہتر کیا جا سکتا ہے، پر میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحبان ہمیشہ ٹائم دیتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں یہاں کے ورکرز کو، اور ہمیں تو فی الحال کوئی ان سے اس قسم کی شکایت نہیں۔ اچھا آپ مطمئن ہیں؟ جی رائے صاحب، ایک خاص سرکل میں کیوں بند رہتے ہیں لیڈر ہمارے؟ نہیں وہ آپ صحیح کہتے ہیں، بات یہ ان کو نہیں رہنا چاہیے۔ جب وہ انگلینڈ آئیں اور یہاں پارٹیاں موجود ہیں، ان کے کارکنوں سے ملنا لیڈروں کا فرض بنتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ گیلانی صاحب یہاں آئے تھے، انہوں نے باقاعدہ یہاں لوگوں کو دعوت دی اور ایک جلسے کا اہتمام کیا گیا اور انہوں نے وہاں سپیچ بھی کی، شاید آپ بھی ادھر تھے۔ جی میں ادھر ہی تھا۔ سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے صدر مملکت کا، وہ جب بھی آئیں، وہ آتے ہیں لندن، میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں آئے، لیکن جب بھی وہ آئیں ان کی اتنی انگیجمنٹ ہوتی ہیں کہ اس کے بعد وہ ان کا ایسا شیڈول ہوتا ہے کہ وہ واپس پاکستان چلے جاتے ہیں۔ حقیقت میں ان کو بھی ملنا چاہیے، میں نہیں یہ کہتا کہ ان کو نہیں ملنا چاہیے، لیکن انشاءاللہ یہ آپ کا کوشچن جو ہے یہ میں انشاءاللہ ریز کروں گا اور یہ لکھ کر بھیجوں گا کہ آپ جب آئندہ لندن آئیں اور لوگوں سے ملیں۔ کو بڑی بات آئی ہوئی ہے، بول دیں بول دیں۔ نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں خط لکھ کے بھیج دوں گا۔ اچھا ہوا انہوں نے نہیں کہا کہ ہم اس پر آپ کو عدالت خط لکھ کے بھیجتی ہے سوئس عدالت کے لیے کچھ کریں، آپ کہتے نہیں کرتے۔ نہیں دیکھیں، آپ آگے بھی آپ سوال کر چکے ہیں، یہ سوئس عدالت وہ خط تو رکھ دیتے ہیں۔ سنیں میری بات یہ ہے کہ سوئس یہ جج صاحب ہیں، سوئس عدالت جو ہے اس کا جو یا سوئس گورنمنٹ جو ہے اس کا اٹارنی جنرل یہ کہتا ہے کہ ہم سٹنگ پریزیڈنٹ کو عدالت میں نہیں بلا سکتے، اور یہی لاگو ہوتا ہے پاکستان میں بھی کہ سٹنگ پریزیڈنٹ کو کوئی عدالت نہیں بلا سکتی۔ اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں۔ بالکل میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، عدنان صاحب سنیں بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ لوگ پاکستان میں ہیں جو آصف علی زرداری صاحب کو صدر مملکت نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو ان کے پاس ووٹ کے تھرو آ جائے نا۔ نہیں بات سنیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آصف، ان کا کہنا اچھا ہے، انہوں نے پہلے کہا ہے کہ پھر سب سے پہلے 248 پہ فیصلہ کر لیں۔ 248 سو میرا کہنے کا کہ بھائی اس کو امیونٹی ہے یا نہیں ہے، بجائے اس کے کہ روز چٹھیاں لکھو، خط لکھو، یہ لکھو، ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے تو پھر سارا کچھ شروع ہو جائے گا، سارا کچھ صحیح ہو جائے گا۔ خواجہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں اپنی بات ختم کر لوں، خواجہ صاحب کی بات سنیں گے۔ بات یہ ہے کہ اگر لوگ یہ سمجھ دیکھیں نا، وہ آئے لوگوں کی ووٹ سے ہیں، ٹھیک بات، سیکشن 248 جو ہے میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ پسند نہیں ہے یا جو بھی ہے تو امپیچمنٹ لے آئیں ان کے خلاف۔ ٹھیک ہے، یہ تو جمہوری طریقہ ہے، آئین میں ایک طریقہ کار دیا گیا ہے صدر کو ہٹانے کا، روز ایک خط لکھ دینا کہ جی اٹارنی جنرل کو ہٹا دیا ہے، فلاں کو ہٹا دیا۔ سندھو صاحب دیکھیں جی، کوئی نہیں کہہ رہا کہ صدر کو ہٹایا جانا ہے، ٹھیک ہے جی، میاں صاحب تو روز ان کو بیان دے کے تکڑا کرتے ہیں کہ جی ہم کوئی غیر جمہوری طریقہ نہیں اختیار کرتے۔ دیکھیں دوسری بات یہ ہے، آرٹیکل 248 کے تحت یہ لوگ عدالت سے کیوں رجوع نہیں کرتے؟ کیوں نہیں رجوع کرتے؟ رجوع کس بات پر کریں؟ کیوں نہیں رجوع کرتے کہ بھئی آپ اس کی انٹرپریٹیشن کریں؟ نہیں کس بات پر رجوع بیٹھے ہیں؟ این آر او کو انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا، انہوں نے وکیل اپنا نہیں بھیجا، ٹھیک ہے، یہ مسٹیکس کر رہے ہیں۔ یہ سندھو صاحب کی جو بات ہے یہ تو ایسی ہے نا کہ جا کے آپ عدالت کو بتائیں جی میں چور ہوں کہ نہیں ہوں، نہیں ان کو کیا ضرورت ہے اس کی انٹرپریٹیشن کروانے کی؟ دیکھیں خواجہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو سوئس کا معاملہ ہے سارا، اس کی لیگل پوزیشن کیا ہوگا؟ میں آپ کو لیگل پوزیشن دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اب وہ کورٹ کا ایک آرڈر ہے اور یہ خواہ مخواہ اس کو کمپلیکیٹ کرتے جا رہے ہیں، خط نہیں لکھنا، یہ کرنا، ان کو چاہیے کہ یہ خود عدالت میں ایک تحریری جواب یا درخواست داخل کریں، اس میں 3 باتیں لکھیں۔ اچھا، اس میں لکھیں صاحب کہ آپ نے کہا ہے کہ سوئس کیس کو ری اوپن کیا جائے، تو اس میں یہ لکھیں کہ سر سوئس کیس میں 3 ملزم تھے، ایک محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ، ایک محترمہ بے نصیر شہید صاحبہ، اور تیسرے صدر آصف علی زرداری صاحب۔ اچھا، نصرت بھٹو کے لیے لکھیں اپنی عدالت کو کہ صاحب وہ کوما میں ہیں، پروسیڈنگ انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور لا میں کرمنل پروسیجر کوڈ میں باقاعدہ ایک چیپٹر دیا ہوا ہے کہ if any accused is not able to understand the court proceedings
due to unsound mind, due to coma, or due to any other disease. And then the proceedings against him will automatically stop till he regains the senses and doctor declares him fit that he is able to understand the proceedings. Right. Or court itself finds, سوال پوچھ کے جواب پوچھ کے کہ yes now he can understand the proceedings, پھر وہ proceedings جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے سر, وہ تو ایک ہو گیا. اچھا, تو نصرت بھٹو صاحبہ کا یہ ہے. شہید جو ہے اس میں لا یہ ہے ہمارے یہاں کرمنل کورٹ میں, سول میں اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ساری لائبلٹی اس کے لیگل ایئرز پہ آ جاتی ہے. اگر لیگل ایئرز نے اس کی جائیداد سے کوئی بینیفٹ لیا ہو اور اگر انہوں نے اس کی جائیداد سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا تو پھر وہ کسی لائبلٹی کے بھی جوابدار نہیں ہے. لیکن اگر حصہ لیا ہے تو وہ پھر اگر انہوں نے کسی کے پیسے دینے تھے تو وہ جوابدار ہیں. کرمنل پروسیڈنگ دین اینڈ دیر ابیٹ ہو جاتی ہیں جیسے ہی بندہ فوت ہوتا ہے, پروسیڈنگ سٹینڈ کلوزڈ. اب تیسرا بندہ رہ گیا صدر پاکستان آصف علی زرداری. یہ لکھ کر دے دیں کہ صاحب آصف زرداری صاحب کو آرٹیکل 248 کے تحت امیونٹی حاصل ہے. بالکل. اس لیے آرٹیکل 248 آج نہیں بنا, سن 73 میں جب آئین بنا تھا یہ اس وقت بنا تھا, یہ آصف زرداری کے لیے نہیں بنایا, نہ آصف زرداری نے خود بنایا. اس کے 2 پارٹ ہیں, ایک پارٹ ڈیل کرتا ہے سول پروسیڈنگز کو, ایک پارٹ ڈیل کرتا ہے کرمنل پروسیڈر کو. سول پروسیڈنگز کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کے خلاف فائل کی جا سکتی ہیں اور وہ چل بھی سکتی ہیں. کرمنل نہیں چل سکتی. کرمنل میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ کنٹینیویشن آف پروسیڈنگ, یعنی اگر کوئی چل رہی تھی اور وہ صدر بیچ میں بن گیا تو وہ رک جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد آئی ڈونٹ تھنک, ایک مجھے سوال, لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ باتیں جا کے یہ عدالت کو بتاتے کیوں نہیں بتاتے, یہی کوشچن ہے. جائیں 4-5 صفحے کا یہ جواب بنتا ہے, اس کو بنا کے لکھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں کہ جی اب آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں, پھر عدالت کچھ جو کہے پھر وہ کر دیں. اچھا, ایک کوشچن ہے لیگل, مجھے زیادہ نہیں پتا, آپ بتائیں گے کہ جو کرمنل پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کے لیے ٹائم بار نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا. کیا ہوتا؟ زرداری صاحب کل کو صدر نہیں رہتے, امیڈیٹلی شروع ہو جائے گی. جی سندھو صاحب بتائیں. میری گزارش آج اتر جائیں, آج سارا کچھ شروع ہو جائے گا. دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ خالد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالت میں جائیں, اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں. اگر ان کو آرٹیکل کے تحت امیونٹی حاصل ہے تو لے لیں, اس میں کیوں نہیں لیتے. یہ خالد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بیگم نصرت صاحبہ تو بیمار ہیں. ٹھیک ہے, وہ بیگم صاحبہ موجود, زرداری صاحب کا بھی ڈیمنشیا کے سرٹیفکیٹ یہاں سے نکلوا کے وہاں جمع کرائیں, مسئلہ ختم ہو جائے. لندن میں وہ بھی پڑے ہیں سرٹیفکیٹ, مسئلہ ختم ہو جائے. وہ بھی ہے ویسے. کیوں جی صاحب ہے سرٹیفکیٹ آپ کے پاس؟ بالکل ہے. دیکھیں جی بات, ہمارے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا جی, پلیز. ادنان صاحب, بات یہ ہے کہ جب صدر مملکت کو ایگزیمشن حاصل ہے, ٹھیک ہے, تو پھر بار بار ایک بات پر ضد رہنا, ٹھیک ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ قوم کے لیے. صدر پاکستان کیوں نہیں ایک ان کا وکیل جائے جا کے دے دے؟ بات یہ ہے کہ صدر مملکت کے پاس صرف ایک ہی یہ کام ہے, ایک وکیل چلا جائے نا. صحیح, آپ ٹھیک کہتے ہیں خواجہ صاحب, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کو ضد نہ بنایا جائے. ٹھیک ہے, تو آپ بھی نہ بنائیں ضد, آپ دے دیں اس میں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ سردار جی دی بنیاد تے جھوٹ چل رہی سی نا, ایتھے پوائنٹ دی پھر پلٹ رہا ہے. ہمارے پاس لاسٹ 30 سیکنڈ ہے. آپ مہمانوں کا میں صرف شکریہ ادا کروں گا, اور اس گڈ نوٹ کے ساتھ کہ ہمیں ملک میں اداروں کا تصادم نہیں ہونا چاہیے. تمام اداروں کو اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے, اس ملک کی بھلائی کے لیے, اس کی فلاح کے لیے کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم بڑی بڑی علمی بحثیں کریں. غریب کی روٹی کے بارے میں سوچیں, اس کے بنیادی حقوق کیسے اس کو مل سکتے ہیں. روٹی ملے گی, روٹی تو وہ 2 روپے کی دے رہے ہیں, اس میں 2 ارب کی چوری ہو رہی ہے, وہ بھی نہیں مل رہی, وہ بھی چوری 2 ارب کی چوری ہو رہی ہے. ٹائم کم رہ گیا, اعتراضات زیادہ آ رہے ہیں. بس یہی ہے کہ ہمیں لوگوں کے لیے سوچنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم کوئی علمی بحثیں کریں, کس کو اختیار کیا حاصل ہے, اداروں کا تصادم نہ کریں. اسی گڈ نوٹ کے ساتھ عدنان خان کو وینس اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملیں گے. بائے بائے فار ناؤ. Thank you.